اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عربی کا معلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ گرامر کی کتاب ہے عربی کا معلم۔ اس کا پارٹ 2 کا ایکسپلینیشن، پارٹ 2 کی تفسیر یہاں پر ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ اس طرح کی تفسیر نہیں ہے جس طرح ہم فیس ٹو فیس پڑھتے ہیں۔ فیس ٹو فیس آپ کو پڑھنا ضروری ہے اور اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر بھی پڑھنا ضروری ہے۔ صرف یعنی آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیکچر سن کر آپ پوری اصطلاح کی، گرامر کی اصطلاح کو سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% آپ سمجھ سکتے ہیں لیکچر سن کر، لیکن آپ کو 100% کرنے کے لیے آپ کو یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے ایک بار پڑھنا ہے، اپنی آنکھوں سے ایک بار پڑھنا ہے اس کتاب کو، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ تو پارٹ 1 میں آپ نے دیکھا بیسک، پارٹ 1 اور پارٹ 2 بیسک ہے۔ اب سبق جو ہے اس کا سادس عشرہ، کیونکہ یہ پارٹ 1 کا کنٹینیوس ہے تو اسی لیے یہاں پر جو ہے مطلب وہ پارٹ 1 کا ہی کنٹینیوس رکھا گیا ہے۔ تو یہ سبق جو ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ الگ ہے۔ تو سادس عشرہ یعنی سادس عشرہ، تو 16واں سبق ہے اور سبق کا نام ہے ابواب الفعل ثلاثی مجرد، یعنی کہ ورب جو ہوتا ہے verbix.com، ایک verbix.com بول کر ویب سائٹ ہے، میں یہاں پر لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو دکھائی دے۔ verbix.com، میں اس کو بڑا بھی کر رہا ہوں۔ verbix.com یہ آپ نے دیکھا، یہ ویب سائٹ ہے ورب کے لیے، ورب کو سمجھنے کے لیے، بہت عربی کے ورب کو سمجھنے کے لیے بہت بڑھیا ویب سائٹ ہے، صرف ورب کو سمجھنے کے لیے۔ تو فعل ثلاثی، 3 حرفوں کا فعل جو مجرد ہے، پہلا ماضی اور مضارع کا بیان تو تم نے پہلے حصے کے 14ویں اور 15ویں سبق میں پڑھ لیا ہے۔ بہت سے افعال بھی سلسلے الفاظ نمبر 12 اور 13 میں یاد کر لیے، ان سے تم سمجھ گئے ہوں گے کہ ثلاثی مجرد کے بعض مادوں میں تو ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمہ کی حرکتیں یکساں ہوتی ہے، مگر بعض مادوں میں مختلف ہے۔ دیکھو، فتح کھولنا، فتح کرنا میں ماضی فتح اور مضارع یفتح ہے، یعنی دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہے۔ کرم بزرگ ہونا میں ماضی کروما اور مضارع یکرمو ہے، یعنی دونوں کا عین کلمہ مضمون ہے۔ حسب، اب یہ بھی دیکھو، ضرب میں ماضی ضربہ مفتوح عین ہے تو مضارع یضرب مکسور العین ہے۔ پس ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے لحاظ سے افعال ثلاثی مجرد کے 6 گروہ ہوئے۔ صرف صرف کی اصطلاحات میں ایک ایک گروہ کو ایک ایک باب کہا گیا ہے۔ صرف کی اصطلاحات میں
ایک ایک گروہ کو ایک ایک باب کہا گیا ہے. یعنی کہ یہ رولز ہے ماضی مضارع کے جو رولز ہے، اس رولز کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پڑھنا ہوگا. جب آپ پڑھیں گے تبھی آپ اس کو سمجھ پائیں گے. اب یہاں پر نیچے تھوڑا سا رولز دیا جیسے کہ ابواب حسب ذیل. آپ نے دیکھا یہاں پر ماضی ہے اور یہاں پہ مضارع ہے اور یہاں پر ان کا وزن ہے، اور یہاں پہ الباب الاول جیسے کہ ضرب. اب یہاں مضارع میں یضربو ہو گیا، یضرب ہو گیا، تو فعال یفعل یہ ان کے وزن ہے. اور اسی طرح باب ثانی نصر ینصر، نصر ینصر. اب یہاں پر دیکھیں سین کے اوپر پیش آ گیا اور یہاں پہ را کے نیچے زیر آ گیا. اب یہاں کیا ہے دیکھو کیا ہے، فعال یفعل، سمع یسمع، فاعل یفعل. تو یہ جو ترکیب ہے، یہ ترکیب آپ کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے آپ کو بار بار دیکھنا ہوگا. جب آپ بار بار دیکھیں گے تبھی سمجھیں گے. اب یہاں پر صرف میں ایک چھوٹا سا ایکسپلینیشن دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اپنی آنکھوں سے. اچھا، تیسرا، زیادہ تر افعال پہلے 3 ابواب سے آیا کرتے ہیں، چوتھے باب سے ان سے کم، پانچویں باب سے اس سے کم، اور چھٹے باب سے بہت ہی کم. کسی لفظ کا کسی باب سے ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کے ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکت اس کے مطابق ہوگی. مثلا کہا جائے غسل ضربہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے معنی مفتول عین یعنی غسلہ ہے، اور مضارع مکسور العین یعنی یکسلو ہے. تو یہ رولز ہیں، تو آپ کو ایک بار پڑھنا ہے رولز، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ کو اس کتاب کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے اور پرنٹ آؤٹ لے کے پڑھنا ہے. میں ایکسرسائز نہیں کرا رہا ہوں تاکہ لیسن کو شارٹ بنایا جائے ایکسپلینیشن کے لیے، اور آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ عربی کتنی آسان ہے. صرف تھوڑی پریکٹس میں وقت لگے گا لیکن سمجھنے میں آسان ہے. اچھا، اب آئیے الدرس السابع عشرہ یعنی کہ 17واں درس کیا ہے؟ الفعل لازم والمتعدی، اور وہ الفعل معروف والمجہول. تم اردو قواعد میں پڑھ چکے ہو کہ فعل 2 قسم کا ہوتا ہے، لازم جو صرف فعال سے مل کر پوری بات بن جائے، کرم زید بزرگ ہوا، یعنی فعال لازم میں مفعول نہیں آتا، اور متعدی جو فعال اور مفعول دونوں سے ملے بغیر پوری بات نہ بنے. اکل زید خبزن، زید نے روٹی کھائی. اب دوسرا، اکثر متعدی افعال میں تو ایک ہی مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بعض افعال ایسے بھی ہیں جن میں 2 مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا جب کہا جائے حسب زید بکرن، زید نے بکر کو گمان کیا، تو بات ادھوری رہ جاتی ہے کہ بکر کو کیا گمان کیا. جب کہیں گے گانین یعنی تو بات پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح عالم حامد خالدن صالحن، حامد نے خالد کو نیک جانا. ایسے فعلوں کو المتعدی الی مفعولین یعنی متعدی با 2 مفعول کہتے ہیں. متعدی کی اور 2 قسمیں ہیں، فعال معروف یا معلوم جو فعال کی طرف منسوب ہوا اور اس کا فعال معلوم. ضرب حامد خالدن، حامد نے خالد کو مارا. اس مثال میں ضربہ کا فعال معلوم ہے. فعال مجہول نامعلوم جو مفعول کی طرف منسوب ہوا اور اس کے فعال کے ذکر نہ ہو. ضرب وہ اسم جس کی طرف فعال مجہول منسوب ہوتا ہے اسے نائب الفاعلی، فعال کا جانشین کہتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے ورب کی رولز اینڈ ریگولیشن ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کتاب کو پرنٹ آؤٹ لینا ہے اور اس سبق کو بار بار پڑھنا ہے.
تھوڑا سا بار بار پڑھنے سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہاں پر صرف رولز اینڈ ریگولیشن دیا گیا ہے۔ تو آئیے سبق نمبر اب ہم چلتے ہیں 18 پر۔ الدرس الثامن عشر، 18، فعال کے لحاظ سے فعل میں تغیرات، یعنی کہ جو فعل ہے، جو ورب ہے، اور ورب کو جو حرکت کر رہا ہے، اس حرکت کے لحاظ سے اس میں کس طرح چینجز کیے جا سکتے ہیں اور کس طرح چینجز ہوتے ہیں۔ جب فعال اپنے فعال سے پہلے آئے تو ہمیشہ واحد ہی رہے گا، فعال خواہ واحد ہو یا تثنیہ یا جمع، البتہ تذکیر و تانیث میں فعال کے مطابق آیا کرے گا۔ کتب المعلم، کتب المعلمانی، کتب المعلمون، کتبت المعلمات، کتبت المعلماتانی، کتبت المعلمات۔ لیکن فعال اگر جمع مقصر غیر عاقل ہو، خواہ مذکر خواہ مؤنث، دونوں صورتوں میں فعال عموماً واحد مؤنث ہوا کرتا ہے۔ جاءت الجمال، اونٹ آئے، ذهبت النوق، اونٹنیاں گئیں۔ تو یہ تھوڑے سے رولز ہیں، اور اس رولز کو صرف اور صرف آپ یاد رکھ سکتے ہیں جب آپ بار بار اس کو پڑھیں گے اور بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلو آئیے ہم چلتے ہیں سبق نمبر 19 پر۔ ماضی کی مختلف قسمیں، مطلب ماضی کی مختلف قسمیں، ماضی کہتے ہیں پاسٹ کی مختلف قسمیں۔ ماضی غریب، ماضی پر لفظ قد بڑھا دینے سے اکثر ماضی غریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ قد ذهب زید الی السوق، زید بازار گیا ہے، یعنی کہ ابھی گیا ہے۔ اور دوسرا ہے ماضی بعید، یعنی کہ دور کا ماضی، لفظ کانا ماضی پر لگانے سے ماضی بعید بن جاتا ہے، کانا ذهب یعنی کہ گیا ہے۔ ماضی استمراری، لفظ کانا مضارع پر لگانے سے ماضی استمراری ہو جاتا ہے، کانا یکتب احمد دروسہ، احمد اپنے اسباق لکھتا تھا، یعنی کہ ماضی استمراری کیا کہتے ہیں، یعنی کہ ایک پہلے سے کام ہوتا آ رہا ہے، اس طرح۔ تنبیہ، کانا فعل ماضی ہے، کون ہونا کا اس کی گردان بھی اور فعلوں کی طرح ہوتی ہے، کانا کانا کانو۔ ماضی بعید اور ماضی استمراری کا جو سیغہ بنانا ہو وہی سیغہ مذکورہ گردان میں سے لے کر کسی فعل کے ماضی یا مضارع کی اس سیغے پر لگاؤ، چنانچہ ذیل کی گردان سے تم اچھی طرح سمجھ لو گے۔ تو یہ دیکھیے ماضی بعید کی گردان اس طرح بنتی ہے، واحد تثنیہ جمع اور غائب مخاطب متکلم اور مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث۔ تو آپ یہ جو رولز ہے اس کو بار بار دہرانا ہے، اگر آپ بار بار دہرائیں گے تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کانا کتب کنتا کتبتا کنتو کتبتو، اور تثنیہ میں کانا کتبا کنتما کتبتما کننا کتبنا، کانو کتبو کنتم کتبتم کننا کتبنا۔ تو میری گزارش ہے کہ ماضی استمراری کی گردان، یہ ماضی استمراری کی گردان ہے، جیسے کہ کانا یکتبو وہ لکھتا تھا، کانا یکتبانی کانو یکتبونا۔ چلیے آئیے اب سبق جو ہے ماضی شکیہ، جس جملے میں فعل ماضی ہو اور اس پر لفظ لعل شاید بڑھانے سے ماضی شکیہ کے معنی پیدا ہوتے ہیں، لعل زید۔ اب آئیے پھر اسی طرح ماضی تمنا یا ماضی شرطیہ،
माजी पर लफ्ज लो बढ़ाने से माजी शर्तिया के माने पैदा होते हैं। माजी शर्तिया के लिए कभी लौ के बाद काना या इसका कोई सीगा भी बढ़ा देते हैं। तो अब ये है दुरुसुल इशरून यानी कि 20वां सबक, फ़ाल मुदारे की मुख्तलिफ सूरतें। 20वां सबक क्या है? फ़ाल मुदारे की मुख्तलिफ सूरतें, यानी जो वर्ब है, वर्ब मुदारे जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की मुख्तलिफ सूरतें। पहले के फ़ालों में मुदारे ही मुबर्रब है, माजी और अमर हाजिर मुबना है। याद रखो इसमें मुअर्रब का एराब रफ़ुन, नस्बुन और जर्र है और फ़ाल मुदारे का एराब रफ़ा, नस्बुन और जज़म है। यानी इस्म के आखिरी में जज़म नहीं आता और फ़ाल के आखिरी में जर नहीं आता। हाँ, किसी अर्जी वजह से आ जाए तो वो और बात है। मुदारे पर लाम दाखिल हो तो आखिरी में जज़म पढ़ा जाता है, इसलिए इसको हर्फ जज़म कहते हैं। और लन दाखिल हो तो आखिरी में नस्ब पढ़ा जाता है, इसलिए इसको हर्फ नसब ज़बर देने वाला हर्फ कहते हैं। हर्फ जज़म व नासिब की वजह से 7वें नून एराबी भी गिरा दिया जाते हैं। ये तो लफ्ज़ी तगय्युरात थे। माने में ये तगय्युर होता है कि लम की वजह से मुदारे माजी मनफी बन जाता है। लम यफ़अल, इसने नहीं किया, यही माने हैं मा फ़आला के। और लन की वजह से मुदारे में नफ़ी और ताकीद के माने पैदा होते हैं। नेज़ ये कि मुदारे इस वक्त ज़माना मुस्तक़बिल के साथ मखसूस हो जाता है, लन यफ़अल। तो अब ज़ेल की गर्दानों में मुकाबला करके लफ्ज़ी और मानवी फ़र्क को खूब समझ लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ प्रिंट आउट निकालिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर ये जो है 21 है, 20 है। फ़ेल मुदारे की मुख्तलिफ सूरतें, यानी कि फ़ेल मुदारे, मुदारे मतलब प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं, उनकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। अल मुदारेउ मालमी ताकीदी व नून ताकीदी। मा लाम यानी कि मा लाम के साथ ताकीद और नून के साथ ताकीद का इस्तेमाल होना। कभी मुदारे पर लाम लगाकर आखिरी में नून मुशद्दद जैसे नून सकीला कहते हैं या नून साकिन जिसे नून खफीफा कहते हैं बढ़ाया जाता है। इस लाम और नून से ताकीद के माने पैदा होते हैं, इसलिए इनको लाम ताकीद और नून ताकीद कहते हैं। यक्तुबू से ला यक्तुबन्ना, ला यक्तुबन्ना, इस लाम और नून की वजह से भी मुदारे में तग़य्युरात होते हैं जो तुम्हें ज़ेल की गर्दान से मालूम होंगे। मुकाबले के लिए सादा मुदारे की गर्दान पहले लिखें। ये है सादा मुदारे की गर्दान और ये तग़य्युरात ये बतलाया गया है, तो आपको थोड़ा सा ये एक्सरसाइज करना है। आइए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब ये जो चैप्टर है ये है हादी व इशरून यानी कि 21 नंबर चैप्टर है। अल अमरु व नहीं, जिस फेल से किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए उसे फेल अम्र कहते हैं, और जिस फेल से किसी काम से बाज रहने का हुक्म समझा जाए उसे फेल नहीं कहते हैं। यानी कि फेल अम्र यानी कि हुक्म नहीं, और मतलब एक करने का और एक नहीं करने का। फेल अम्र की दो किस्म हैं, एक अम्र हाजिर और फिल हकीकत अमर यही है। दूसरा अम्र गायब, यानी कि अम्र हाजिर मतलब अभी बताया गया, और अम्र गायब ये पहले बताया गया। अम्र मुतकल्लिम के चूँकि दो ही सीगे होते हैं इसलिए उसे अम्र गायब ही
کے ماتحت کر دیا جاتا ہے۔ امر متکلم کے صرف چونکہ 2 ہی صیغے ہوتے ہیں۔ امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کی علامت تا کو حذف کر کے شروع میں حمزہ وصل، حمزۃ الوصل دیکھو اصطلاح نمبر 28 پڑھیے ہے وہ، اگر مضارع کا عین کلمہ مضمون ہے تو حمزہ وصل بھی مضمون کر دیا ورنہ مکسر، اور لام کلمہ کو جزم دے دے۔ تنصرو سے انصر، تو مدد کر۔ تو چلیے اب یہ جو طریقہ ہے یہاں پر دیا گیا ہے، گردان امر حاضر معروف کا طریقہ، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، جیسے کہ اضرب، اضربی، اضربا، اضربا، اضربو، اضربن۔ اب آئیے نیکسٹ سبق کی طرف بڑھتے ہیں آگے۔ تو یہ آپ کو پرنٹ آؤٹ لینا ضروری ہے، میں یہاں آگے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایکسپلینیشن جو ہے کتنا چھوٹا ہے، آپ کو صرف سمجھنا ہے شروع میں، آہستہ آہستہ آپ اس کو اس کے فہم میں آہستہ آہستہ اندر گھسیں گے۔ اب سبق نمبر 22 ثانی و 20 الاسماء مشتقت، اسماء مشتقہ 7 ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلات، اسم صفہ، اسم تفصیل و اسم مبالغہ۔ اسم فاعل یعنی کہ اسماء کہتے ہیں ناؤن کو، ناؤن کے جو ڈویژن ہے وہ 7 ہے، مشتقت کے 7 ہیں۔ اس 7 میں سب میں پہلے ہے اسم الفاعل، فاعلی، ثلاثی مجرد سے اسم فاعل فاعلون کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضربہ سے ضاربون۔ اسم فاعل کی گردان اس طرح ہے، یہ اسم فاعل کی گردان ہے واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، مذکر اور مؤنث کے لیے، اور اسی طرح آپ کو سبھی اسم مفعول کی یہ گردانیں ہیں، اور اسی طرح آپ کو جو ہے یہ اسم ظرف کی گردانیں ہیں، اسم ظرف کی گردانیں یہ ہیں۔ اسم ظرف وہ ہے جو کسی فعل کی جگہ یا وقت بتائے۔ اسم ظرف کیا ہے؟ کسی فعل یا جگہ۔ اسم مفعول، اسم مفعول ثلاثی مجرد سے اسم مفعول مفعولون کے وزن پر آتا ہے۔ اچھا، اسم ظرف کیا ہے؟ وہ ہے کسی فعل کی جگہ یا وقت بتائے، وہ مفعولون کے وزن پر ہوتا ہے، اور یہ اس کی تھوڑی سی گردانیں ہیں۔ اسم الآلات، اسم الآلات وہ ہے جو اوزار کے معنی بتائے، اوزار کے معنی بتائے، اور اس کی گردانیں ہیں، آپ کو دیکھنا ہوگا تھوڑا سا۔ اور آئیے اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 23 پر، ثلاثہ و 20 اسماء الصفت، جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا اسماء، اور اس کے اندر جو صفت تھا تو اسی کا یہاں پر ایکسپلینیشن ہے، اس کا ایکسٹینشن ہے کہ اسماء الصفت کسے کہتے ہیں۔ اسم و صفت کے کثیر استعمال اوزان یہ ہے، فاعلن بھی ہے، قلیل فاعلن ہے، یہ وزن کبھی مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے۔ میں یہاں پر زیادہ مطلب بس اس کی ایک لائن کا ایکسپلینیشن پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ ایکسپلینیشن سمجھنا کتنا آسان ہے۔ تو پہلے ہمارا کام ہے سمجھنا، اگر ہم سمجھیں گے عربی کو اور پریکٹس میں تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں گے۔ اب آئیے نیکسٹ چیپٹر کی طرف چلتے ہیں، چیپٹر 24 رابع و 20 اسماء تفصیل، یعنی کہ اسماء تفصیل وہ لفظ ہے جس سے کسی شے میں کسی صفت کی زیادتی بمقابلے دوسری شے کی سمجھی جائے، جیسے حسن، اکبر،
جن اسماء و صفت کے معنی رنگ یا عیب کے نہ ہو ان سے افعالو کے وزن پر اسم تفصیل آتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا رولز ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کی گردن حسب ذیل ہے، یہ اس کی ساری گردن ہے۔ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث میں کس طرح بولا جائے گا، جیسے کہ اکبرو، اکبرانی، اکبرونا، اکابرو، اکابرو، ٹھیک ہے، مؤنث، کبرا، کبرایانی، کبرایاتن۔ اچھا، پھر یہ آئیے تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں، اب ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیے پورا جو ہے یہ چارٹ جو ہے آپ کو پورا کیا کہتے ہیں، الصرف صغیرہ من ابواب الثلاثی مجرد۔ تو ابواب ثلاثی مجرد کا جو ہے پورا چارٹ ہے کہ کس طرح لفظ کو چینج کیا جاتا ہے امر میں اور نہیں میں۔ ٹھیک ہے، اب سبق نمبر 25، خامسو و عشرون ابواب غیر ثلاثی مجرد، یعنی کہ جو فعل غیر ثلاثی 3 سے زیادہ ہو، یعنی کہ 3 نہیں ہو۔ اب تک جو افعال اور اسماء مشتقہ مذکور ہوئے وہ ثلاثی مجرد تھے۔ ثلاثی مزید فیہ اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہ کے ابواب بیان کرنے باقی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ابواب ثلاثی مزید فیہ جو کثیر استعمال ہیں 10 ہیں۔ باب افعالہ، ماضی اکبر، اب یہ سارے باب ہیں، جیسے آپ نے دیکھا باب فعالہ، فعالہ اور فعالہ، باب تفعلہ، اور اسی طرح باب تفاعلہ، باب انفعلہ، باب افتعلہ، باب افعلہ، باب افعالہ، باب استفعلہ، باب فعللہ، باب تفعللہ، باب افعنللہ، باب افعاللہ۔ تو اس کی رولز اینڈ ریگولیشن ہے جو آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو ضرور اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے۔ اب آئیے تو یہ سبق ہے خامسو عشرون 25 انا، انا اور ان کی، ان حرف کی، جو اسم فعل حرف تھا، اب ہم فعل ختم ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی الحمدللہ رب العالمین۔ انا، انا اور ان تنبیہ مذکورہ تینوں حرف کا کچھ بیان پہلے اور اس دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہیں، چوتھے حصے میں بھی ان کا ذکر ہوگا۔ اب اس کا اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ یہاں بھی ان کے متعلق کچھ لکھ دیا جائے۔ انا بے شک حرف تاکید ہے، یہ حرف جملہ اسمیہ کے شروع میں اکثر آیا کرتا ہے، اس کی وجہ سے مبتدا کو نصب پڑھا جاتا ہے۔ اب اسی طرح جو ہے انا ہے کے ساتھ ضمیریں بھی متصل ہوتی ہے، جس طرح حرف جرہ کے ساتھ، اور اسی طرح انا جس طرح اردو اور فارسی میں کاف بیانیہ جملے کے درمیان آیا کرتا ہے، اسی طرح عربی میں انا کا استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اسم ہی پر داخل ہوتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے۔ سمعت ان زیدن عالم، میں نے سنا کہ زید عالم ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک رولز ہے، تو آپ کو تھوڑا سا یہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں سبق نمبر 26۔
تو یہ تھوڑی سی مفید معلومات ہے. اس طرح تعریف عالم صرف و نحو صحیح بولی سیکھنے کے لیے جو قاعدے بنائے گئے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، صرف اور نحو. دو قسمیں صرف اور نحو. صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں کی پہچان اور ان کے ہیر پھیر کے قاعدے کا ذکر ہے، اور نحو وہ علم ہے جس میں لفظوں کے آپس کے تعلق اور ان کے اعرابی حالت کی پہچان کے قاعدے بتائے جاتے ہیں. اس کتاب میں تم نے کچھ قواعد صرف کے پڑھے ہیں اور کچھ نحو کے. باقیہ قواعد آئندہ حصے میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. کلام میں لفظوں کو علیحدہ علیحدہ جانچنے کی تحلیل کہتے ہیں، اور وہ دو قسم کی ہوتی ہے، تحلیل صرفی اور تحلیل نحوی. صرف کے قاعدوں کے لحاظ سے جانچنے کو تحلیل صرفی کہتے ہیں، اور نحو کے قواعد کے لحاظ سے جانچنے کو تحلیل نحویہ کہتے ہیں. اور چونکہ اس تحلیل کے بعد پھر لفظوں کو باہمی جوڑ دیتے ہیں، اس لیے تحلیل نحویوں کو عام طور پر ترکیب بھی کہتے ہیں. تحلیل صرفی میں ذیل کے امور تم ابھی جانچ سکتے ہو. سب سے پہلے کلمے کی اقسام پہچاننے کے کون سا لفظ اسم ہے اور کون سا فعل اور کون سا حرف ہے. پھر اسم کے متعلق ذیل کی باتیں دیکھو. نکیرہ ہے یا معروفہ؟ نکیرہ ہے تو اسم ذات ہے یا اسم صفت ہے؟ معروفہ ہے تو کس قسم کا ہے، یعنی اسم عالم ہے یا ضمیر یا اور کوئی؟ مشتق ہے یا غیر مشتق ہے؟ اگر مشتق ہے تو کون سی قسم کا؟ اسم فعال ہے یا اسم مفعول یا اسم تفاصیل یا اسم ظرف یا اسم آلات یا اسم صفت، اسم مبالغہ. حرف اصلاحیہ کی تعداد پہچانو کہ ثلاثی ہے یا رباعی یا خماسی، مجرد ہے یا مزید فیہی ہے، واحد ہے یا تثنیہ یا جمع ہے تو سالم یا مکسر ہے تو کون سا وزن پر، مذکر ہے یا مؤنث ہے، علامت تانیث کیا ہے، معرب یا مبنا. فعل کے متعلق ذیل کے امور دیکھو. زمانہ دیکھو یعنی ماضی ہے یا مضارع. صیغہ دیکھو، غائب ہے یا مخاطب یا متکلم، مذکر ہے یا مؤنث، واحد ہے یا تثنیہ یا جمع. حروف اصلاحیہ کی تعداد دیکھو کہ ثلاثی ہے یا رباعی یا مجرد ہے یا مزید فیہی، معروف ہے یا مجہول، لازم ہے یا متعدی، معرب ہے یا مبنی. حرف کے متعلق صرف یہ دیکھ سکتے ہو کہ حرف جر ہے یا حرف استفہام یا حرف نفی یا حرف تاکید یا حرف ندا یا حرف ناصب مضارع یا حرف جازم ہے. تحلیل نحوی میں امور ذیل تم جانچ سکتے ہو. مرکب تامہ ہے یا ناقص؟ مرکب ناقص ہے تو کس قسم کا توصیف ہے یا اضافی؟ مرکب توصیفی ہے تو اس میں موصوف کون سا ہے اور صفت کون سی؟ اگر مرکب اضافی ہے تو اس میں مضاف کون سا اور مضاف الیہ کون سا؟ مرکب تامہ ہے تو کون سی قسم کا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ؟ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سی؟ جملہ فعلیہ ہے تو اس میں فعل کون سا ہے، فعال کون ہے یا نائب فعال کون سا لفظ ہے، مفعول کون سا لفظ ہے؟ ہر کلمے کی اعرابی حالت دیکھو، یعنی فعل ہے تو دیکھو حالت رفع میں ہے یا حالت نصبی میں یا جری میں، اور اسم ہے تو دیکھو حالت رفع میں ہے یا حالت نصبی یا پھر حالت جری. اگر کوئی اسم مرفوع ہے تو کیوں؟ فعال یا نائب فعال ہونے کی وجہ سے یا مبتدا یا خبر ہونے کی وجہ سے. اگر منصوب ہے تو کیوں؟ مفعول ہے یا انا کے بعد واقع ہوا ہے یا کانا کی خبر ہے یا اس لیے فعال یا مفعول کی حیت بتلاتا ہے. اگر مجرور ہے تو کیوں؟ حرف جر کے بعد واقع ہے یا مضاف الیہ ہے.
ہر کلمے کے اعراب دیکھو کون سی قسم کا ہے، اعرابی بالحرکت ہے یا اعرابی بالحروف ہے۔ متعدد جملوں کی ترکیبیں پہلے لکھی جا چکی ہے، ذیل میں چند اور جملوں کی تحلیل لکھی جاتی ہے تاکہ تم آئندہ بطور خود سادے جملوں کی تحلیل کر سکو۔ یہ تھوڑا سا اگزامپل ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ اور یہ آئیے تامہ جز ثانی جدید، اب یہ دوسرا جو جلد ہے یہ ختم ہو گیا آپ کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو بھیا یہ اتنا آسان ہے، آپ کو بس سمجھنا ہے پہلے، بعد میں ایکسرسائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔